شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا کسی قدر اس شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے۔ پس جس کسی نے اس کے بعد بھی زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں تم شکار نہ مارو، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارا تو اس کا بدلہ ہے مویشیوں میں سے اسی کی مثل جو اس نے مارا۔ تم میں سے 2 عادل آدمی اس کا فیصلہ کریں گے، یہ قربانی ہوگی جسے کعبہ تک پہنچانا ہوگا، یا اس کا کفارہ مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بدلے روزے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھے۔ اللہ نے وہ معاف فرما دیا جو پہلے ہو چکا، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا، یہ تمہارے لیے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا جب تک تم احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام امن اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کو اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلوں میں قربانی کی نشانی کے پٹے بندھے ہوئے ہیں قابل احترام بنا دیا۔ یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ جان لو بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر احکام کا پہنچانا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بہت پسند آئے، لہذا اے عقل مندو اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔